اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سقا تھا عباس غازی، مشکلیں چلا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، جب کبھی قید خانے میں آنا، میری دادی بیوں کو نہ لانا، تم کو صغیر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک
جب آپ کو فرصت ہوگی دل یہ کہتا ہے اسی روز قیامت ہوگی پردہ غیب سے جب آپ کو فرصت ہوگی مقتدی حضرت عیسیٰ بنے مہدی ہو امام دو قدم آگے نبوت سے امام اگر کربلا میں
में पानी बहा, लिए रह गए हाथ में खाली सारे, भूमि कैद से कब वतन जाइएगा। ये कहते थे शहके यतीमा तड़प गए, भूमि कैद से कब वतन जाइएगा। सरे शाह जिंदा से मुझको मंगा दो, और मुझे मेरे बाबा की सूरत दिखा दो। सरे शाह जिंदा से मुझको मंगा दो, मुझे मेरे बाबा की सूरत दिखा दो। चलूंगी यहाँ से मैं साथ अपने लेकर, भूमि कैद से कब वतन जाइएगा। ये कहते थे शहके यतीमा तड़प गए, भूमि कैद से कब वतन जाइएगा। नहीं ना के जुल्मा सितम सहते सहते, कदा आ गई बस यही कहते कहते। नहीं ना के जुल्मा सितम सहते सहते, कदा आ गई बस यही ओए चुप न बोली सकीना ये कहकर, भूमि कैद से कब वतन जाइएगा। ये कहते थे शहकी यतीमा तड़प गए। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब तुमसे जुदा हो गया फर्क शाह अबरार, जब तन से जुदा हो गया फर्क शाह अबरार, सर कटते ही लुटने लगी शाबीर की सरकार। इमदाद करे कौन न अकबर न अलमदार, सर नंगे सराजों से निकल आए सब इकबाल, सर नंगे सराजों से निकल आए सब इकबाल। नेज़ों पे रखे जालिमों ने सर शोहदा के, और कूफे को चले ऊँटों पे रांडों को बिठा के, कूफे को चले ऊँटों पे रांडों को बिठा के। अब रब है कि इस हाल से हो बदमू में महशर, बेवो में तो कोहराम था हंसते थे सितम कर, रोता हुआ जाता था सीना पर सर सरवर। पहुंचे इसी सामान से जब कोफे के अंदर,
لب گوفے کے اندر ہر سمت تھا انبو عرب اور عجم کا اور قافلہ سر ننگے تھا اونٹوں پہ حرم کا اور قافلہ سر ننگے تھا اونٹوں پہ حرم کا انبہوں میں کیا دیکھتی ہے زینب نالا ایک طفل ہے اس مجمع میں باہر پریشان سر ننگا ہے اور چاک ہے کرتے کا گریباں کچھ ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر ایک سمت وہ نادا کچھ ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر ایک سمت وہ نادا جو پوچھتا ہے چہرے پہ کیوں خاک ملی ہے اور کہتا ہے چھری حلق پہ سید کے جلی ہے کہتا ہے چھری حلق پہ سید کے جلی ہے بابا میرے ہمراہ تھے آقا کے ستارے کیا جان یہ جیتے ہیں کہ رن میں گئے مارے اماں کے سوا کوئی نہیں سر پہ ہمارے اور زینب نے ندا دی کوئی اس پر مجھے مارے زینب نے ندا دی کوئی اس پر مجھے مارے مظلوم کا بے کس کا مسافر کا بشر ہے اور لوگوں یہ حبیب ابن مظاہر کا بشر ہے لوگوں یہ حبیب ابن مظاہر کا بشر ہے مقتل میں حبیب ابن مظاہر کا ہے لاشا اور یہ ڈھونڈتا پھرتا ہے خبر باپ کی بیٹا یہ ڈر ہے کہیں قید نہ کرنے اسے آدھا اور بن باپ کے بچے کو میں دوں باپ کا پرسا بن باپ کے بچے کو میں دوں باپ کا پرسا اللہ کرے خیر مجھے خوف بڑا ہے اور یہ روتا ہے شبیر کو اور شمر کھڑا ہے یہ روتا ہے شبیر کو اور شمر کھڑا ہے یہ ذکر تھا جو باپ کا سر بچے نے دیکھا اور پہلے تو کہا توڑ کے ہائے ہائے میرے بابا پر رہا میں گر گر کے وہ سر ٹکڑے تھا ایسا ہر چند کیا غور مگر شک اسے گزرا ہر چند کیا غور مگر شک اسے گزرا جھک جھک کے لگا دیکھنے وہ سر کو بدل کے اور بالائے زمین آنسو ٹپکنے لگے سر کے بالائے زمین آنسو ٹپکنے لگے سر کے بالائے زمین آنسو ٹپکنے لگے سر کے اے سر تجھے کیوں گردنے تہوار سے باندھا کیا نیز کے قابل بنا سمجھے تجھے آدھا اور شبیر کا سر ہو تو بجا لاؤں میں مجرا اور زینب نے ندا دی کہیں مردہ بھی ہے بولا زینب نے ندا دی کہیں مردہ بھی ہے بولا بولے رہے ظالم پہ سکینہ کا بدل ہے اور پھر باپ کے بچے یہ تیرے باپ کا سر ہے پھر باپ
میں نے آپ کی خدمت میں عیسائی کی تلاوت کا شوق حاصل کیا. ہر سامنے خصوص دوران مسائل عیسائی کی ضرور سنتا ہے کہ اللہ نفس مطمئن سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں جا. لہجہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے کتنے پیارے کو بلا رہا ہے اور کس لب و لہجے کے ساتھ بلا رہا ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ آج یہ پہلے گفتگو ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں کم از کم یہ بات آج کی حد تک پہنچ جائے کہ سارے دین اور تمام تر دین کا جو محور اور مرکز ہے وہ ہے کردار کا بلند ہونا. اور اسلام نے، آل محمد نے، کربلا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کا کردار بلند ہو. اگر بس کردار ہے تو یاد رکھنا اہل بیت کا تقرب اسے نہیں مل سکتا. اس لیے کردار کا عالی ہونا، کردار کا عظیم ہونا، کردار کا بلند ہونا آل محمد کے نزدیک بہت اہم ہے. اس لیے کہ اس بارگاہ میں رشتے کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی، کردار کی بنیاد پر عزت. بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. رشتے کی بنیاد پر یہاں پذیرائی نہیں ہوتی، یہاں کردار کی بنیاد پر پذیرائی ہوتی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں مولا کا وہ فرمان پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے تو بہت مختصر لیکن بہت جامع ہے، بڑا مضبوط ہے. نہج البلاغہ کلمات قصار شروع کا یہ فقرہ ہے. مولا فرماتے ہیں خالق الناس مخالطتاً ان مدتم ماہا بقو علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّ إِلَيْكُمْ. آپ کے مولا نے، میرے مولا نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان، پبلک میں، سماج میں، معاشرے میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ایسے زندگی گزارو کہ جب تم مر جاؤ تو زمانہ تم پر روئے اور جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے لیے تڑپتے رہیں. یہ مولا کا فرمان ہے. نہج البلاغہ میں موجود ہے کلمات قصار. کیا فرمایا مولا نے کہ تمہارا زندگی گزارنے کا معیار اتنا بلند ہو کہ جہاں بھی رہ رہے ہو، جن لوگوں میں بھی رہ رہے ہو، تمہارے کردار کا اثر پڑے. نہیں غور کر رہے آپ حضرات، سنیے، جہاں بھی رہ رہے ہو، تمہارا سرکل کچھ بھی ہو لیکن تمہارے کردار میں اتنی اچھائی ہو کہ سامنے والا تمہارے کردار کا کلمہ پڑھے. اچھا، جب تم مر جاؤ تو تم پر روئے. ان مدتم ماہا بقو علیکم، جب تمہیں موت آئے تو زمانہ تم پر روئے اور جب تک زندہ رہو ملنے کے لیے تڑپتا رہے. یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، ہمارے مولا کا فرمان ہے نا. یعنی تم ایسے جیو کہ جب مرو تو رو
رو, یعنی علی نے بتا دیا کامیاب زندگی وہی ہے جس کے مرنے پہ زمانہ روئے, اور جب تک وہ زندہ رہے لوگ ملنے کے لیے تڑپتے رہے. تھوڑا سا آپ سر مبارک کو جنبش دے تو میں سمجھوں گا کہ بات میری پہنچ رہی ہے. یعنی جب تک آپ زندہ رہے لوگ ملنے کے لیے تڑپتے رہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, روایت کا جملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی پہ نہیں ہوتا, آدمی آدمی پہ نہیں ہوتا, انسان انسان پر نہیں روتا, روتا ہے احسان پر, گریا ہوتا ہے احسان پر. آدمی آدمی پہ روتا ہی نہیں ہے, احسان پہ روتا ہے. اور یہ بات آپ خود محسوس کریے گا. کہا صاحب بھائی بھائی پہ رو رہا ہے, کیا احسان یاد کر کے, بڑا شریف بھائی تھا, بڑا اچھا بھائی تھا, کبھی لڑائی نہیں کی, کبھی جھگڑا, یہی ساری بات ہے. یعنی جو بھی رو رہا ہے احسان پر, احسان رولاتا ہے, ظالم پر کوئی نہیں روتا, ظالم پر کوئی نہیں روتا, روتا ہے محسن پر. جس نے احسان کیا ہے اس کے اوپر اشک بہایا جاتا ہے, اس کے اوپر رویا جاتا ہے. اب آپ مولا کا فرمان سمجھے, کیا فرمان ہے مولا کا, کہ جب مر جاؤ تو زمانہ روئے. علی بدلانا چاہتے ہیں تمہارے زندگی کا معیار یہ ہو کہ ظلم کر کے نہ مرنا, احسان کر کے مرنا. صلوات پڑھ لیں محمد والا, احسان کر کے مرنا. اس لیے کہ ظالم پر کوئی نہیں روتا. اب آپ سنیے ذرا سا غور کریے گا, تو روتا ہے احسان پر. اب اگر کسی پر گھر والے روئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احسان گھر والے پر, یہی تو ہے نا, گھر والے رو رہے, اس کا مطلب احسان گھر والوں پر ہے. اب اگر کسی پر پورا محلہ روئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احسان پورے محلے پر ہے. اب اگر کسی پہ پورا شہر روئے, بھائی ذرا غور کریے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احسان پورے. اب اگر کسی پہ پورا ملک روئے تو بات آگے بڑھائیے ذرا سا, اس کا مطلب اس کا احسان پورے ملک پر ہے. اب اگر کسی پہ پوری کائنات روئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احسان پوری کائنات پر ہے. سمجھنا آپ کا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. اب اگر کوئی ایسا ہو جس پہ زمین بھی روئے, آسمان بھی روئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احسان زمین والوں پر بھی ہے, اس کا احسان آسمان والوں پر بھی ہے. اس لیے رونا ہے احسان پر. کائنات میں صرف دو ہی ہیں, یہ غیروں نے بھی لکھا, جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ اس کائنات میں دو ہی ذات و شخصیت ہے جن پہ زمین بھی روئی, آسمان بھی رویا. باپ کا نام علی ہے, بیٹے کا نام حسین ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والا. زمین بھی روئی, آسمان بھی رویا. کبھی آپ نے غور کیا کہ زمانہ جو پوری عزا پر اٹیک کر رہا ہے, حملے کر رہا ہے, فتوے دے رہا ہے, تو ساری چیزوں کہ بھائی یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ہے, یہ ہے, تو ساری چیزیں ہیں. لیکن ان سب میں سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے رونا. سب سے پہلے تو رونا جائز نہیں ہے نا. حملے تو اور بھی چیزوں پر ہے لیکن رونے پر زیادہ ہے. جبکہ اگر تاریخ پڑھ لیتے تو کسی اپنے کا بھی رونا یاد آ جاتا, کسی اپنے کا بھی رونا یاد آ جاتا. دیکھیے معصوم کی جدائی پہ رونا اور ہے, معصوم کے پہلو میں بیٹھ کے رونا. ارے دیکھیے خیر جانے دیجیے بات,
حالانکہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ سب سے سر پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رونا۔ اچھا رونے میں سب سے زیادہ اعتراض ہے، آخر کیوں رو آپ رہے ہیں؟ تکلیف زمانے کو کیوں ہے؟ رونے پہ سب سے زیادہ یہ جو فتوے ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کا راز سمجھیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رونا، ایک ہے مسکرانا، ہنسنا۔ ہنسنا کسی کو متاثر نہیں کرتا۔ آپ سڑک کے کنارے بیٹھ کر پورے دن ہنسیے، لوگ دیکھیں گے چلے جائیں گے، دیکھیں گے چلے جائیں گے۔ آپ پورے سال بیٹھ کے ہنستے رہیے، کوئی رکے گا نہیں۔ نہیں غور کر رہے ہیں، کوئی رکے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پورے سال ہنسیے، کوئی رکے گا بھی نہیں، اور چند منٹ بیٹھ کے روئیے۔ چند منٹ بیٹھ کے آپ نے آنسو بہایا، جو بھی گیا شریف آدمی وہ رکا، رک کر پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اب آپ سمجھے یہ حسین کی ادا، یہ مقصد کربلا مسکرانے سے نہیں پھیلا ہے، آنسوؤں سے پھیلا ہے۔ اچھا آپ گئے، آپ نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے پوچھا رونے والے سے کہ رو کیوں رہے ہو؟ اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب پورا واقعہ بیان کیا تو اس میں ایک ہے مظلوم اور ایک ہے ظالم۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ ایک ہے ظالم، ایک ہے قاتل اور ایک ہے مقتول۔ یہ رو رہا ہے مظلوم پر، تو وہ جو سنے گا وہ ظالم پہ لعنت کرے گا۔ نہیں توجہ کر لے آپ، وہ جو سنے گا نا وہ قاتل پر لعنت کرے گا۔ اب آپ سمجھے کہ رونے سے دشمنی کیوں ہے، رونے پہ بدعت کے فتوے کیوں ہیں؟ یہ آپ کا رونا قاتل کو لعنت تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والا۔ عبادت ہے، بدعت تھوڑی ہے۔ اچھا میں اگر آپ غور کریں تو رونا تو فطرت میں ہے، رونا تو فطرت میں ہے، اس لیے کہ رونے کے لیے کہیں سے کوئی پڑھائی لکھائی تو نہیں کرنی پڑتی۔ اچھا کون ہے ایسا جو رویا نہیں؟ بھئی یہی تو فطرت ہے۔ کون ہے ایسا جو رویا نہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ اس سے بھی آگے کہوں، جو رویا نہیں اسے رلایا گیا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ بھئی ایک تو یہ ہے کہ روئے سب، اور جو رویا نہیں اسے رلایا گیا۔ اگر آپ اور آگے بڑھ کے سوچیں تو بات یہاں تک ہے کہ اگر یہ رویا نہیں تو اس کے جتنے تھے سب روئے۔ بھائی یہ تو سامنے کی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، جب تک یہ نہ رویا اس کے جتنے تھے سب روئے۔ میں نے کہا بھیا مبارک ہو، کیا کیسی مبارک بات مولانا، بچہ رویا نہیں، یعنی چہرے سب کے اترے ہوئے ہیں، سارے گھر والے پریشان حیران، کیا مطلب کا رویا نہیں؟ اچھا ادھر یہ رویا سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا آپ بڑے ظالم ہیں، بچے کے رونے پہ ہنس رہے ہیں، آپ بچے کے رونے پہ ہنس رہے ہیں۔ کہا نہیں صاحب یہ رونا دلیل حیات ہے، یہ رو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے فطرت نے پہلے دن بتلا دیا جینے کا حق اسے ہے جسے رونے کا ہنر معلوم ہو۔ صلوات پڑھنے محمد والا۔ تو میرے عزیزو احسان رلاتا ہے۔ چلیے پھر اسی طرف زمین روئی، آسمان رویا، اور میرے مولا حسین کا پہلا کرم زمین والے پر نہیں آسمان والے پر ہے نا۔
آسمان والے پر، اور وہ جو ایک جزیرے میں ہے، معذوب ہے، تاب شدہ ہے، اس نے جب دیکھا کہ ہمارے سینئر ساتھی، پرانے دوست جا رہے ہیں گروہ در گروہ جماعت کی شکل میں، کہنے لگا جا کہاں رہے ہیں آپ لوگ، جا کہاں رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے وہ ہم جیسے تو تھے نہیں کہ بات بدل کے چلے جاتے، معصوم فرشتے تھے، ہے نا؟ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کہہ دی کہ آخری نبی کے یہاں نواسے کی آمد ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی۔ اچھا وہ لے کے چلے آئے۔ اچھا کیس کہاں کا ہے بھیا؟ اوپر کا ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں معاملہ ہے آسمان کا، حل ہو رہا ہے یہاں، آ گیا یہاں پہ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے فرشتہ، شفا چاہیے اسے، بالوں پر چاہیے، گہوارے سے مس کر دو۔ آپ نے غور نہیں کیا، جب رسول گہوارے سے مس کرا رہے ہیں اس وقت مولا حسین خود موجود ہیں۔ رسول کو کہنا چاہیے تھا میرے نواسے کے جسم سے مس کر دو، بھائی جسم تو موجود ہے نا، کہا کریں جسم سے نہیں جھولے سے۔ یا رسول اللہ امام حسین سے مس کیوں نہیں کرایا؟ یہ گہوارے سے جو مس کرایا کہ حسین آج ظاہر ہے، کل پردہ غیب میں چلے جائیں گے۔ دنیا یہ کہتی کہ خود حسین ہوتے تو شفا دیتے، رسول نے کہا میں آج فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، میرے حسین سے جو چیز منسوخ ہو جائے وہ شفا دیا کر دیا ہے، چاہے جھولا ہو یا زری ہو۔ چند مہینے کا رشتہ ہے گہوارے سے، بدلانا یہ تھا کہ میرا حسین وہ ہے کہ اگر گہوارے میں چند مہینے لیٹ جائے تو گہوارے کے اندر شفا دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس قبر کا کیا مقام ہوگا، اس روضہ مبارک کا کیا مقام ہوگا جب گہوارے کو یہ عظمت ہے۔ تو میرا عزیزو آپ ذرا غور کریے، شفا ملی یہاں سے، اور یہ کمال ہے قسم بخدا کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت، رسول خوش ہیں، نواسے کو آغوش میں لیا، نواسے کو آغوش میں لے کے سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، نام رکھا جا رہا ہے، مبارکبادی کا سلسلہ ہے۔ ادھر جبریل نے آ کے کچھ کہا، اور کریے گا جبریل نے آ کے رسول سے کچھ کہا، خوشی جو تھی وہ غم میں بدلی، جو چہرہ چند منٹ پہلے مسکرا رہا تھا اب اس پر ایک الگ کیفیت ہے۔ تو توجہ سنیے گا، اور یہ سب نے لکھا، شیعہ سنی سب لکھتے ہیں اس واقعے کو۔ ایک مرتبہ بیٹی نے محسوس کیا باپ کی کیفیت کو، بیٹی نے پوچھا، بتایا، علی نے پوچھا، گھر میں جتنے ہیں سب سے نبی نے بتایا۔ نبی گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، صحابہ نے دیکھا رسول کی کیفیت، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اب یہ تمام واقعے کربلا پہلے دن، جس دن میرا مولا کی آمد ہے، نبی نے گھر والوں کو سنایا۔ پہلے دن مسجد میں آئے، صحابہ نے سنا، صحابہ گھر گئے،
واقعہ کربلا اپنے گھر والوں کو سنایا. نبی مسجد سے اپنے گھر آئے. ازواج نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی کیوں ہے؟ رسول نے ازواج سے سنایا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلا کہاں سے کہ پوری کربلا سب سے پہلے اللہ نے بتائی جبریل کو. تو پہلی مجلس پڑھنے والا تو خدا ہے, سننے والا جبریل ہے. جبریل نے آ کے سنایا نبی کو. دوسری مجلس جبریل نے پڑھی, نبی نے سنی. نبی نے سنایا اہل بیت کو. تیسری مجلس نبی نے پڑھی, اہل بیت نے سنی. پھر نبی آئے مسجد میں کربلا پڑھی, صحابہ نے سنی. صحابہ اپنے گھر گئے, گھر کربلا بیان ہوئی, ادواس سے بیان ہوئی. اب آپ سمجھے یہ مجلس شیعوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ سنت رسول بھی ہے, سنت پروردگار بھی ہے, سنت ملائکہ بھی ہے, سنت ملائکہ بھی ہے, صحابہ بھی ہے. سب نے بیان کیا. اب ایک بات جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, امام حسین موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ گریہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ رو رہے ہیں صحابہ, ازواج رو رہی ہیں, پورا مدینہ رو رہا ہے. حسین موجود ہے. آج 1400 برس بعد زمانہ ہم سے کہتا ہے شہید پہ روتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھا نہ سکا میں شاید. آج ہم سے یہ کہتے ہو شہید پر, جب حسین زندہ ہے تو کیوں رو رہے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت بھی تو حسین زندہ تھے جب رسول رو رہے تھے, صحابہ رو رہے تھے, ازواج رو رہے تھے. جب شہادت سے پہلے رونا جائز ہے تو شہادت کے بعد بھی رونا جائز ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. ایک اور شہادت سے پہلے گریہ ہو رہا ہے. کیوں؟ ذہن بنایا جا رہا ہے کربلا کے لیے, آمادہ کیا جا رہا ہے کربلا کے لیے. اور میرے عزیزوں کمال ہے قسم بخدا, سنیے عجیب شان ہے شہزادوں کی, عجیب شان ہے دونوں شہزادوں کی. ایک زن و شوہر, ایک میاں بیوی آئے. سنیے گا واقعہ, بڑا عجیب واقعہ ہے. آئے, دو بیٹے ہیں ان کے, دو وہ ہو گئے, میاں بیوی دو, چار ہیں. ایک جو بچہ ہے وہ ہے کالے رنگ کا اور یہ دونوں گورے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک شوہر کہہ رہا ہے بچہ میرا نہیں, اور بیوی کہہ رہی ہے قسم کھا کے کہ تیری. سمجھ گئے آپ؟ آیا ہے رسول کے پاس, یا رسول اللہ حل کریے اسے. تو رسول حل نہیں کر سکتے تھے, بالکل کر سکتے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ یہیں بیٹھ جاؤ. دونوں بچوں کو بٹھایا اور دونوں ماں باپ کو ان کے بٹھایا. جب چاروں بیٹھ گئے تو رسول نے کہا بلال میرے دونوں شہزادوں کو لاؤ, میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ, حسن اور حسین کو بلا کے لاؤ. بچپنا ہے قسم بخدا, 3 یا 4 برس کا سن ہے دونوں شہزادوں کا. جیسے ہی امام حسن اور امام حسین آئے وہ چاروں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. چاروں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. چاروں تعظیم کے لیے جیسے ہی کھڑے ہو گئے تو رسول نے مسکرا کے کہا جا لے کے چلا جا, یہ تیرا ہی بیٹا ہے. ہم نہیں کر رہے, کہا لے کے چلا جا, یہ تیرے ہی بیٹا ہے. اپنی عورت کے کردار پہ شک نہ کرنا. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کچھ فیصلہ ہی نہیں کیا. کہا فیصلہ کر دیا. کہا کیا کیا؟ کہا کہ میرے حسنین کی تعظیم میں کھڑا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا عادت میں خرابی نہیں ہے. صلوات پڑھنے محمد
اور ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے. اس حوالے سے بھی کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول نے بچپنے میں کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے. اچھا کیا آپ سوچتے ہیں کہ رسول نے یہ حدیث جب کہی تھی جب امام حسن 11 ہجری میں تو سرکار چلے ہی گئے نا، سمجھ رہے نا؟ 3 اور 4 ہجری ان شہزادوں کی تاریخ ولادت ہے. اگر آپ بالکل آخر وقت کی بھی حدیث مانیں تو عمر کتنی ہے شہزادوں کی؟ 7 برس 6 برس ہے نا، یہی ہے. کیا فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حجرے میں نہیں کہا، یہ اعلان سرداری کا بند کمرے میں نہیں ہے، اپنے گھر میں نہیں ہے، مسجد میں صحابہ کے مجمع میں مومنین سب موجود ہیں. کہا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. مجھے رسول کی حدیث پہ حیرت نہیں ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے سینئر لوگ صف میں موجود تھے. کسی نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ بچے کو سردار کیوں بنا دیا؟ شاید آپ تک میرا یہ میسج پہنچ نہیں پا رہا ہے. بھائی بزرگ لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. کسی نے نہیں کہا کہ بچے کو سردار کیوں بنا دیا. تو جب کل بیٹوں کے بچپنے پہ شک نہ کیا تو پھر باپ کی کم عمری پہ بحث کیسے؟ سلام پڑھنے محمد والے. ایک اور سلام پڑھے محمد والے. بھائی جب بچوں کو بچپنے میں سردار بنایا گیا تب تو کسی نے نہیں کہا کہ ایج کا میٹر ہے، ہم سینئر ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں سردار بناؤ. تب تو نہیں کہا. جب بات خلافت کی آئی تو جہاں اور دلیل ہے، ایک دلیل یہ بھی یہ بہت، حالانکہ باپ نے بھی نہیں چلنے دیا اس دلیل کو. ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد کریے رکھیے گا اگر سن کی بنیاد پر، عمر کی بنیاد پر اللہ اپنا عہدہ دے تو خلیفہ آدم تھوڑی بنیں گے، ابلیس بنے گا نا. سینئر بہت ہے لیکن اللہ کا عہدہ سن و سال کی بنیاد پر نہیں ملتا، قابلیت کی بنیاد پر ملتا ہے، صلاحیت کی بنیاد پر ملتا ہے. فرمایا یہ میرے دونوں بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. اچھا صرف یہی ایک حدیث تھوڑی ہے. پھر اسی حدیث میں فرمایا ان کا باپ ان دونوں سے بہتر. فرمایا میری بیٹی زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یعنی زہرا جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹے جوانان جنت کے سردار. تو جتنی بھی عورت ہیں اور جن کو بھی جنت میں جانا ہے وہ زہرا کی کنیزی کر کے جا سکتی ہیں. اچھا ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات ہم چیت کر کہیں، تبھی بہت بڑی بات ہو. یعنی ہر جنت میں جانے کی خواہش مند عورت فاطمہ کی کنیزی کر کے جا سکتی ہے، لڑائی کر کے نہیں. اب یہ بھی جانا چاہتے ہیں، اب اس سے زیادہ تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ سب ان کے پاس ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو منوایا ہے وہ رشتے کی بنیاد پر نہیں، اپنے ذاتی کارنامے کی بنیاد پر. دیکھیے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا سمجھیے. امام حسین پنجتن کی آخری فرد، امام حسین سے پہلے خود ان کے بھائی امام حسن، مولا علی، بی بی زہرا، رسول اللہ ہے نا سب سے آخر میں. اچھا اگر
حسین ساری زندگی یہی کہتے ہیں کہ میرا نانا وہ کہ جو نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول. تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی نا. کیا اس فضیلت کا کوئی جواب تھا؟ مولا حسین کہتے کہ میں علی کا بیٹا. کم مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے نا. فرماتے میری ماں وہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار، جو معصومہ. تو فضیلت ہے. یعنی جس رشتے سے بھی چاہتے تھے امام حسین اپنا تعارف کراتے، چاہتے تو نانا کے وسیلے سے، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چاہتے تو نانا کے وسیلے سے، چاہتے تو ماں کے وسیلے سے، چاہتے تو باپ کے وسیلے سے، چاہتے تو بھائی کے وسیلے سے، لیکن امام حسین نے بتایا کہ میں کسی وسیلے سے اپنے آپ کو نہیں منواؤں گا، بلکہ تاریخ میں خود اپنے قد کے اور اپنے پیروں سے کھڑا ہو کے بتاؤں گا کہ دیکھو حسین جاہل گھرانے کا عالم نہیں ہے، عالموں کے گھرانے کا عالم ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، جاہل گھرانے میں پڑھنا مشکل ہے، عالم گھرانے میں پڑھنا بولیے گا آسان ہے. غیر عبادت گزار گھرانے میں عابد بننا مشکل ہے، عبادت گزار گھرانے میں عابد بننا آسان ہے. گردن ہل جاتا کہ سمجھو بھائی یہ بات پہنچ رہی ہے، بہت اہم بات ہے. دیکھیں جاہل گھرانے میں پڑھنا مشکل ہے، پڑھے لکھے گھرانے میں پڑھنا آسان ہے. غیر عبادت گزار گھرانے میں عابد بننا مشکل ہے، عبادت گزار گھرانے میں عابد بننا آسان ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. بزدل گھرانے میں شجاع بننا، ہائے ہائے ہائے، بزدل گھرانے میں شجاع بننا مشکل ہے، اور شجاع گھرانے میں شجاع ہونا آسان ہے. اس سے بڑا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کنجوس گھرانے میں سخی ہونا، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مشکل ہے. سخی گھرانے میں سخی ہونا. اچھا یہ بات اگر ذہن میں محفوظ ہو گئی ہو تو پھر سنیے، جاہل گھرانے میں پڑھنا مشکل ہے، عالم گھرانے میں پڑھنا آسان ہے. مگر جاہل گھرانے میں تھوڑا سے پڑھ کے چمکنا آسان ہے. شاید یہ بات پہنچ جائے. مگر جاہل گھر میں تھوڑا سے پڑھ کے چمکنا. بھائی جس گھرانے میں سارے انگوٹھا لگاتے ہوں وہاں اگر کوئی 5ویں پڑھ لے، ہائی اسکول کر لے، تو پورے خاندان میں جشن ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک پڑھا لکھا ہے. دستخط کرنا. اچھا غیر عبادت گزار گھرانے میں دیکھیے، یاد رکھیے گا حسین کا گھرانہ کیا ہے اور حسین کس گھرانے سے چمکے ہیں. جاہل گھرانے میں پڑھ کے چمکنا آسان ہے. اچھا دیکھیے، کنجوس گھرانے میں سخی ہونا مشکل ہے، مگر تھوڑا سا سخی ہو کے فیمس ہو جانا. بھائی جہاں باپ دادا 2 روپے نہ دیتے ہوں، وہاں اگر بیٹے نے 100-500 دے دیا تو شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ صاحب جن کے یہاں سے بخار بھی نہیں ملتا تھا مانگ کر، وہاں سے 1500 روپے چمک جائے گا کہ نہیں چمک جائے گا؟ اچھا جہاں سارے بزدل ہوں تو وہاں شجاع ہونا تو مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی اگر شجاعت، اب میں تاریخ کا جملہ کہہ رہا ہوں، بزدل گھرانہ ہے، شجاع ہونا مشکل، لیکن تھوڑی سی بھی زیادہ شجاعت کر دیا تو چمکنا بڑا آسان ہے، فیمس ہونا. جہاں سارے بزدل ہوں وہاں اگر وہ کسی بلی کو ہی مار دے، یہ تو میں نے تاریخ کی بات کہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ نظر میں ہے نہیں تو اس کا بھی میں ساتھ کیا کہنے، کتنے بڑے بہادر ہیں. تو میرا چیزوں یاد رکھیے گا، حسین جس گھرانے کے ہیں اس سے بڑا عالم گھرانہ نہیں، حسین جس گھرانے کے ہیں اس سے بڑا شجاع گھرانہ نہیں، حسین جس گھرانے کے ہیں اس سے بڑا عبادت گزار گھرانہ نہیں، حسین کے
قبیلے سے بڑا سخی کوئی قبیلہ نہیں. اب آپ سمجھے حسین جاہلوں میں عالم نہیں ہے, عالموں میں عالم ہے. حسین کنجوسوں میں سخی نہیں ہے, سخیوں میں سخی ہے. عبادت گزاروں میں عابد ہے. جہاں علی جیسا عالم ہو, نبی جیسا عالم ہو, حسن جیسا عالم ہو, وہاں حسین نے اپنے علموں کو منوایا. یہ غور کر رہے ہیں, جہاں پر علی جیسی عبادت موجود ہو وہاں پر حسین نے اپنی عبادت کو منوایا. منوایا کہ نہیں منوایا بتائیے. جہاں باپ کی اتنی عظیم عبادت ہو, علی سے بڑا کوئی عابد ہے کائنات میں, لیکن وہاں پہ حسین نے اپنی عبادت کو منوایا اور منوا کے بتا دیا کہ رشتے داری کے بنیاد پر فخر نہ کرنا, اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پر فخر کرنا. اپنے اندر قابلیت پیدا کرو, اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. یہ نہیں کہ ہماری نسبت ان سے ہو جائے تو ہم بلند ہو گئے. میرے مولا حسین کا کارنامہ کیا, خدا کی قسم. دعائے کمیل میں میرا مولا فرماتا ہے یا سری الرضا, اے جلد. میں آپ سے پوچھتا ہوں مولا نے کس کو کہا یہ؟ اللہ کو نا. یہ اتنا تکلف کیوں ہے؟ اللہ کو کہا نا. اور اللہ سے جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. اچھا اگر آپ پہنچ جائیں تو میں مولا کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو. اللہ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو جنت میں ڈالنے کے لیے. بہانہ تلاش کرتا, جلد راضی ہو جانے والے. حدیث سنیے آپ. مولا فرماتے, مولا علی فرماتے, مجھے تعجب ان پر نہیں ہے جو جنت جا رہے ہیں, حیرت ان پہ ہو رہی ہے جو جہنم جا رہے ہیں. نہیں سمجھے میرے بھائی, چلیے کوئی بات نہیں, چھوڑیے. یا سری الرضا, اے جلد راضی. یہ مولا کا جملہ ہے اللہ کے لیے, یعنی اللہ سے جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. تب بھی کوئی اللہ کو راضی نہ کر پائے, اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اے جلد راضی ہو جانے والے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے بتائیے. صاحب یہ کتنی اتنی والا تو معاملہ ہماری سمجھ میں, بس اتنا معلوم ہے کہ وہ جلدی راضی ہوتا. کوئی جلدی میں منٹ, 5 منٹ, 3 منٹ, سیکنڈ, گھنٹہ, ہفتہ نہیں صاحب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بس یہی کہہ سکتے ہیں جلد راضی. باپ نے کہا اے جلد راضی ہو جانے والے, حسین نے کربلا میں خود کو معاف کر کے بتایا. سنیے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلیے یہ تو رہی بات, مجھے بتائیے امام حسین نے حر کو کتنی جلدی معاف کیا؟ آقا حسین حر سے کتنی جلدی راضی ہوئے؟ میرا عزیزو یاد رکھنا, ادھر حر نے ارادہ بدلا, حر نے ارادہ بدلا, یا حر نے سوچا کہ میں حسین کی طرف جاؤں. اللہ اکبر, کاش میں پہنچا لے جاؤں میں یہ بات. حر نے ذہن میں سوچا کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا, ادھر حر نے خیال کیا حسین نے معاف کیا. حر نے خیال کیا حسین کی حمایت کا, مولا حسین کی نصرت کا, اللہ نے معاف کیا. اور میرے مولا حسین نے بتا دیا جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے اس کا خدا کتنی جلدی, اس کا رب کتنی جلدی معاف کرے گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ سلوان, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں میرے عزیزو, اسی میں پیغام میں پوشیدہ ہے نا. ادھر سے حر چلا, کس لیے چلا؟
معافی کے لیے نا. کیوں آ رہا ہے؟ کتنی بڑی خطا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لے جانے فرض سے ہاتھ ڈالا ہے. مولا کو تو مہینوں میں معاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ مولا مولا ہے، ہم جیسے نہیں ہیں. یہ تو ہمارا مزاج ہے نا کہ ہم تو جلدی معافی نہیں کرتے. اکڑے ہوئے صاحب کیوں کہا، ایسا کیوں ہوا؟ حسین نے بتا دیا اگر میرا ماتم کرتے ہو تو اگر کوئی تمہارا دشمن معافی کی نیت سے اپنے گھر سے چلے تو اسے دروازے پہ آنے کے بعد معافی نہ مانگنے دینا، سینے سے لگا لینا. یہ ہے میرا میسج. چلا ادھر سے آپ دیکھیے میرے مولا کی کریمی دیکھیے، 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے نا. ادھر سے گھر چلا، حسین نے آنے سے پہلے معاف کر دیا. دلیل یہ ہے اگر معاف کیا نہ ہوتا تو کبھی استقبال کے لیے شہزادوں کو نہ بھیجتے. شہزادوں کو استقبال کے لیے بھیجنا، بھائی کو استقبال کے لیے بھیجنا، بتا رہا ہے معاف کیا. آیا اور آنے کے بعد خدا کی قسم اس نے حر نے اپنے سر کو میرے مولا کے قدموں میں رکھا. مجھے نہیں پتا کہ حر کے جھکنے میں دیر لگی یا حسین کے اٹھانے میں، نہیں سمجھیا. ادھر وہ جھکا، میرے مولا نے سر کو بلند کر دیا اور حسین نے بتا دیا ہماری بھوک اور پیاس کو نہ دیکھنا، ہم کربلا میں بھی جس کا سر بلند کر دے زمانہ اس کے سر کو جھکا نہیں سکتا. کیا جملے کہے تھے میرے مولا نے اور کو سینے سے لگا کے؟ جملے یاد ہے نا آپ کو؟ دہرائیے ذرا کیا جملے کہے تھے. اے حر میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی. 2 جملے ہیں نا یہ، میں نے بھی معاف کیا ایک جملہ، دوسرا جملہ کیا ہے؟ اچھا مولا اگر یہی کہہ دیتے میں نے معاف کیا، بات ہو گئی تھی کہ نہیں؟ ہو گئی تھی نا. لیکن یہ کیوں کہا میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ بتا دیا جہاں حسین ہے وہیں خدا ملے گا. جہاں حسین ہے وہیں خدا ملے گا. میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. سنیا کب کہا میرے مولا نے یہ جملہ؟ 14 سال ہو گئے. کب کہا؟ صبح عاشور کہا نا، 10 محرم کو کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا. مولا حسین آپ نے یہ جملہ کیوں کہا میرے خدا نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا؟ مولا حسین نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے، میری نگاہ امامت دیکھ رہی ہے. ایک ایسا زمانہ آئے گا جب بکے ہوئے قلم، ضمیر فروش خطیب یہ کہیں گے اللہ یزید کو معاف کر دے گا، اللہ یزید کو معاف کر دے گا. تم لعنت کیوں بھیجتے ہو، تم برا کیوں کہتے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. مولا حسین نے کہا میں نے کربلا میں یہ فیصلہ کر دیا اللہ اسے معاف کرے گا جسے حسین معاف کر دے. جسے حسین نہیں معاف کرے گا اسے حسین کا رب. یہ ہے بھوک نہ دیکھو، پیاس نہ دیکھو. حسین مجبور نہیں، مظلوم ہے، بے کس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے. جو حجت خدا ہو، جو معصوم ہو، جو زمانے کا امام ہو، اس میں لاچاری، بے بسی، مجبوری نہیں ہے. امتحان کی منزل اور ہے، وعدہ طفلی اور ہے، نانا سے کیا ہوا وعدہ اور ہے. میرے عزیزو یہ کربلا ہم یہ یاد رکھیے گا، حسین کسی مسلک کے لیے نہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم باب حسین کو عام نہیں کر پا رہے. حسین شیعوں کے لیے صرف تھوڑی یہ شیعہ سنی فرقوں سے بڑا قد ہے میرے بھائی. اسی لیے جوش نے کہا تھا
یہ تھوڑی کا شیعوں کو بیدار کو ہو لینے دو، سنیوں کو بیدار کو ہو لینے دو، انسان کو مطلب جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں یہ کردار اثر انداز ہوا ہے، کردار سیرت۔ مولا فرماتے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، مولا فرماتے تم لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو، بلاؤ، مگر زبان سے نہیں، کردار سے، کردار سے۔ فرش عذاب پہ ہم آئے، بیوی ہماری آمد کو قبول فرمائے، ہر آنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقین مانیے یہ مجلسیں اس لیے مولا نے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک دلوں میں محسوس کرو تو اپنے والدین کو دعا دیا کرو، یہ نصیب سے ملتی ہے۔ اور یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، ہم پہچانے جاتے ہیں کربلا کے وسیلے سے، ہماری پہچان کا وسیلہ کربلا ہے، ورنہ اس زمانے کی بھیڑ میں کھو جائیں۔ یہ کربلا ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ فرش عزا، یہ فرش عزا میں کتنا خلوص ہے کہ لاکھ آندیاں چلیں، لاکھ پابندیاں لگیں، عزیزو زمانے بہت آئے لیکن یہ فرش عزا نہیں، کم نہ کوئی حسین کی عزا، تاریخ شاہد ہے، جب جب بھی روکا گیا تو بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ تحریک وہاں سے چلی ہے جو اپنے بھائی کی نقیب تھی، جو اپنے بھائی کے مقصد کی پیغمبر تھی، جو حسینیت کو بچا کر لے کے جا رہی ہے۔ دو اماموں کو بچایا، وہ بہن ہے، اور وہ بہن وہ ہے جس کی زندگی بغیر حسین کے ادھوری ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو علی جیسے باپ نے محسوس کیا تھا۔ میرے مولا نے جب عقد کیا اپنی بیٹی کا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے، تو ضمن عقد باپ یعنی علی نے کہا تھا عبداللہ اگر میری بیٹی زینب کبھی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جانا چاہے تو عبداللہ زینب کو نہ روکنا، اس لیے کہ زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ بہن ہے، عمر میں 1 سال، دوسری روایت کے مطابق 2 سال۔ جناب زینب چھوٹی، کربلا میں 56 برس کی عمر جناب زینب کبریٰ کی، اگر 1 سال والی بات روایت بنائی جائے نہیں 55 برس۔ جناب زینب کبریٰ کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ بی بی پوری زندگی، جناب زینب پوری حیات اس وقت تک بستر پہ نہیں لیٹتی تھی جب تک مولا حسین بستر پہ نہیں لیٹ جائے۔ 1 رات 2 رات 10 دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی۔ اتفاق سے اگر میرا مولا کہیں سفر پہ گیا ہے اور مولا کو آنے میں تاخیر ہو گئی، رات کا ایک حصہ گزر گیا، تو دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی انتظار کرتی ہے۔ دق الباب ہوتا ہے، دروازہ کھولا ہے، بھائی نے بہن کو دیکھا، سینے سے لگا دیا، بہن ابھی تک سوئی نہیں۔ جواب دیا بھیا جب تک آپ نہیں آ جاتے مجھے بستر پر لیٹنے کا دل نہیں کرتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ بھائی اپنی بہن کو سینے سے لگا کے ایک عجیب جملہ کہتا ہے، اے بہن زینب بن بھائی کو سونے کی عادت ڈال لو، کبھی ایسا ہو کہ تمہارا بھائی سفر پہ جائے اور واپس پلٹ کر نہ آئے۔ اب کئی بہن کا بھیا کیا مجھ زینب کی زندگی میں ایسا بھی وقت کہ میرا بھیا سفر پہ جائے اور واپس پلٹ کر نہ آئے؟ اجرکم اللہ عزیزو، یہ بہن ہے، سنیے گا ذرا سا۔
کہ مقصد مجلس یہ مصائب ہے، لاکھ فضائل کے دریا باہر یہ جائے، لیکن وہ بیوی جو آتی ہے وہ فضائل ان کی موجودگی میں ان کے گھر کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن جب چاہنے والے روتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک بہار ہوتی ہیں، تو اس ماں کو تسلی ملتی ہے نا، یہ میرے لال کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ، عزیزو، یہ وہ بہن ہے کہ جس نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بے چین ہو جاتی تھی جناب زینب اگر 2 دن اپنے بھائی کو نہ دیکھا، تڑپ جاتی تھی۔ ایک بہن کا ساتھ دیکھیے گا میرے عزیزو، جب ولید اور بیعت کا مطالبے کے لیے امام حسین کے پاس یہ خط آیا، پیغام آیا کہ دربار میں چلیے، دربار ولید میں بلایا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن صرف جناب زینب کا کردار آپ کو بتانا ہے کہ یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے شریک ہے اور شریکت الحسین ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بہن کو پتا چلا میرے بھائی کو دربار میں بلایا گیا ہے نا، عزیزو جناب زینب کا رات ہو چکی ہے، جناب اون محمد سو چکے ہیں، بچے سو گئے ہیں، یہ بہن بے چین ہے، کہا بھیا میں تجھے دربار میں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ امام نے کہا بہن مجھے تنہا بلایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے، رسول کی ابا، رسول کا ماما، اسالیہ شبیہ رسول بلکہ نواز رسول دربار کی طرف جانے لگا۔ عزیزو جناب زینب ہے جو بیت الشرف میں بے چین ہے، تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس حجرے میں گئیں جہاں اون محمد سو رہے تھے، اس لیے کہ مولا لے کے کسی کو نہیں گئے تھے، مولا تنہا گئے ہیں دربار ولید کی طرف، تنہا بلایا گیا، تنہا گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اون محمد کو جگایا، ماں نے کہا میرے شہزادو تمہارا ماموں رات کی تاریکی میں تنہا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اٹھے، انہوں نے تلواریں لی، ننی ننی تلوار ایک کہہ کے ماں نے دیا کہ میرے شہزادو تم بچے ضرور ہو لیکن حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اگر کسی نے تمہارے ماموں کی طرف گستاخی کی تو خاموش نہ رکھنا۔ اور محمد کو بھیجا۔ اس منظر کو لیلا نے دیکھا، ایک مرتبہ علی اکبر کے حجرے میں آئی، اکبر جیسا بیٹا سنے میرا باپ تنہا گیا ہے۔ جناب علی اکبر نکلے۔ عزیزو اب تاریخ کہتی ہے کہ غازی عباس اپنے حجرے میں ہے، سینے پہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، غازی اس بچے سے کچھ بات کر رہا ہے، کیا دیکھا کہ پیروں کی طرف پائنتی زوجہ کھڑی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب روتے ہوئے دیکھا، کہا کہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ زوجہ نے کہا سبب تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، بس میں نے صحن خانہ میں شہزادی زینب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے شہزادی زینب کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ عباس جیسا غیرت مند بھائی یہ سنے میری بہن رو رہی ہے، عزیزو غازی نے بھی تلوار نکالی۔ ایک مرتبہ یہ قافلے کی شکل ہوئی، خاندان بنی ہاشم، جوانان بنی ہاشم ایک مرتبہ ایسے کر کے آگے بڑھتے رہے۔ ساری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے۔ جیسے ہی میرا مولا واپس آیا دربار سے تو بہن انتظار میں تھی کہ میرا بھائی آئے، پوچھوں تو کیا گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ بہن اور بھائی بیٹھے، بہن نے کہا بھائی دربار میں کیوں بلایا گیا تھا؟ عظمت دیکھیں آپ علی کی بیٹی کی، عظمت دیکھیں آپ جناب زینب کبریٰ کی۔ ایک مرتبہ کہا بھیا دربار میں کیوں بلایا گیا تھا؟ کہا بہن دربار میں بیعت کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا بہن بتا تیری مرضی کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ عزیزو عجیب جملہ کہا بھیا کیا تو بہن کا امتحان لے رہا ہے؟ اے بھیا تو امام زمانہ ہے، تو حجت خدا ہے، جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بہن نے بھائی فاسق و فاجر کی بیعت گوارا نہیں ہے۔ کہا بھیا تو غم و فکر نہ کرا جی، تو یہ پوری گفتگو مدینے میں ہو رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا بہن
اس میں بہت قربانی دینی پڑے گی، اس میں بچوں کی بھی قربانی ہوگی، اور اس میں تو میدان ہے، کربلا کا میدان ہے، ایک شام کا میدان ہے۔ عجیب ٹھارس کے ساتھ کہتی ہے بہن، اے بھائی تو ہم نہ کر، یہ بہن تیری ہر مصیبت میں شریک ہے، زینب تیرا ساتھ نہ چھوڑے گی۔ دو میدان ہے تو ایک میدان تیرے حوالے ہو جائے گا، ایک میدان میرے حوالے ہو جائے گا، اس لیے جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے، جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے، جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے۔ اے بھیا فرق ہے تو بس اتنا، تیرے سر پہ بابا کا ماما ہے، میرے سر پہ اماں کی رضا ہے۔ اے بھیا جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم دیں گے، جو بھی مصیبت دیکھنی پڑے گی ہم برداشت کریں گے۔ کہا بہن دو میدان ہے، کہا بھیا ایک میدان تیرے حوالے، ایک میدان ہمارے حوالے، کربلا تیرے ذمے ہے، شام میرے ذمے ہے۔ اے بھیا خیمے سے شہیدوں کو سجا کے میں بھیجوں گی، گھوڑے پہ سوار تو کر دینا، گرے ہوئے شہید کو مقتل سے لے کے چلے آنا، خیمے میں سبے عزا میں بچھا دوں گی۔ اے بھیا میں تیری ہر مصیبت میں شریک رہوں گی کربلا میں، لیکن بھیا مجھے اتنا بتا، جب بہن شام فتح کر رہی ہوگی تو میرا بھائی میرے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ عزیزو یہ جملے تھے، مولا حسین نے سر جھکا لیا، کہا اے بہن جب تو شام فتح کر رہی ہوگی میرا جسم کربلا میں ہوگا، میرا سر لوگے نظر۔ اے بہن میں بازار میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، دربار میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ عزیزو ایک موقع وہ آیا دربار یزید کا کہ بہن گھبرا رہی ہے، بہن گھبرا رہی ہے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بہن اپنے بھائی کے مقصد کو بچا لے۔ حکم امام تھا، زینب آگے بڑھی، اے بھیا تیری مرضی۔ محمد والے محمد کا تو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آل محمد کے صدقے میں جو بیمار ہونے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں وانال کو جلانے کی توفیق عنایت فرما، جو ہمارے امام کی خوشنودی کا سبب قرار پائے۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، اس پہ زہرہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو جو مخلص سوال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل